السلام علیکم۔ آج میرا موضوع جرمنی میں پاکستانیوں کے دھتکارے ہوئے بچے۔ 19 برس کی ترک لڑکی تھی۔ بچہ پیدا ہو چکا تھا اور اس کے والدین میرے دوست کے پاس آئے بیٹھے تھے کہ رضوان سے کہو کہ ہم سے رابطہ کرے، ہم خود سارے انتظامات کریں گے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ رضوان ڈنکی لگا کر یورپ پہنچا تھا اور اس کے پاس رہائشی کاغذات نہیں تھے۔ کاغذات یا جرمن پاسپورٹ حاصل کرنے کا آخری یا سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ کسی جرمن پاسپورٹ ہولڈر خاتون سے شادی کر لی جائے۔ وہ ترک لڑکی فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ عمر چھوٹی تھی، ابھی اسکول ختم ہوا تھا۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کر گھر میں پکنے والے کھانے بھی رضوان کے لیے لے آتی تھی۔ وہ تنہا ہے، اسے خود پکانا نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب رضوان کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ اس لڑکی کو حاملہ کیا جائے تاکہ شادی کی راہ ہموار ہو سکے اور اسے کاغذات مل سکے۔ لیکن ہوا یوں کہ رضوان نے پرتگال میں بھی کاغذات جمع کروا رکھے تھے۔ اس ساری کہانی کا ترک لڑکی کے گھر والوں کو قطعاً علم نہیں تھا۔ لڑکی 6 ماہ کی حاملہ تھی تو رضوان کے پرتگال کے کاغذات بن گئے۔ اس نے اس ترک لڑکی کو بھی نہ بتایا اور چپ چاپ اپنے والدین کو ملنے پاکستان چلا گیا۔ رضوان میرے دوست تنویر سے رابطے میں تھا، دونوں ایک ساتھ جرمنی پہنچے تھے اور اسی وجہ سے اس ترک لڑکی کے ماں باپ میرے دوست کے پاس آئے تھے۔ تنویر نے ترک لڑکی کے والدین کو حوصلہ دیا کہ اس کی رضوان سے بات ہوئی ہے، اسے پاکستان میں ضروری کام نپٹانا ہے اور وہ ضرور واپس آئے گا۔ تنویر ایک مرتبہ اس ترک لڑکی سے خود بھی ملنے گیا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے کہ رضوان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ تو محبت کے دعوے کرتا تھا اور انتہائی مشکل وقت میں وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس لڑکی نے بھی تنویر کو یہی پیغام دیا کہ رضوان کو بتاؤ کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور وہ اکیلی اسے نہیں سنبھال سکتی، وہ ابھی سے تھک چکی ہے، گھر والے الگ باتیں سناتے ہیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ میں نے 2-4 ہفتوں بعد دوبارہ تنویر سے پوچھا کہ رضوان واپس آیا کہ نہیں۔ تنویر کا یہی جواب تھا کہ وہ کہتا ہے کہ گھریلو مجبوریاں اور اسے مزید کچھ ماہ پاکستان میں لگ سکتے ہیں۔ تنویر کا تعلق میرے آبائی گاؤں پھما سرا سے تھا۔ زمیندار گھرانہ تھا لیکن یہاں 3 ملازمتیں اور 18 گھنٹے کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے واپس فلیٹ میں جانے کی بجائے اور وقت بچانے کے لیے گاڑی میں ہیٹر آن کیا اور سو گیا۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ گاڑی میں گیس جمع ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تنویر کی وفات کے بعد مجھے کبھی علم ہی نہیں ہو سکا کہ رضوان واپس آ گیا ابھی تھا کہ نہیں۔ اس ترک لڑکی اور اس کے بچے کا پھر کیا بنا۔ اسی طرح میں جس فلیٹ میں جرمن اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا تھا ان میں ایک مارسیل بھی تھا۔ مارسیل کی گرل فرینڈ دوسرے شہر میں رہتی تھی اور اکثر ویکینڈز پر ہمارے فلیٹ پر آ جایا کرتی تھی۔ دونوں ویکینڈ وہاں گزارتے اور پھر سوموار کی صبح وہ واپس چلی جاتی۔ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے یہاں بون میں رائن ان کلچر کے نام سے سالانہ میوزک فیسٹیول ہوتا تھا۔ ہر سال جرمنی کے بڑے بڑے بینڈ اور راک اسٹار یہاں آتے تھے۔ ایک مرتبہ اس فیسٹیول میں شریک ہونے کے لیے مارسیل کی گرل فرینڈ کی 5-6 سہیلیاں بھی اس کے ساتھ آئیں اور انہوں نے بھی ہمارے فلیٹ میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ مارسیل نے مجھ سے گزارش کی کہ 2-4 لوگوں کو تم اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دو، باقی سارے کمرے بھر چکے ہیں۔ اصل میں اس دن ہارلڈ اور فلورائن کی دوست لڑکیاں لڑکے بھی ہمارے پاس ہی رہ رہے تھے۔ مارسیل کی گرل فرینڈ کی سہیلیوں میں سے ایک سبز مائل آنکھوں والی لڑکی بھی جس نے اپنے سر کے بال سرخ رنگے ہوئے تھے، ناک میں ایک موٹی سی نتلی تھی اور اس نے کپڑے چمکیلے چمڑے کے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے میرا تعارف سنتے ہی کہا اس کا والد بھی ایک پاکستانی، لیکن اس سے علم نہیں ہے کہ وہ اب کہاں رہتا ہے۔ میرا سوال تھا تمہیں کیوں پتہ نہیں ہے تمہارا والد کہاں ہے؟ اس کا جواب تھا میں چھوٹی سی تھی، میرے والد کی میری والدہ سے لڑائی ہوئی اور پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس اس کا ایک رابطہ نمبر تھا، میں نے اس نمبر پر کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نمبر سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ وہ لڑکی بیئر بھی پی رہی تھی، دیوانہ ور کہہ کے بھی لگا رہی تھی اور اپنے والد کو گالیاں بھی دے رہی تھی، لیکن نم آنکھوں سے اس خواہش کا اظہار بھی کرتی کہ وہ اپنے والد سے ایک مرتبہ ضرور ملنا چاہتی ہے، اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی 2 راتیں ہمارے فلیٹ میں رکی لیکن اس کے بعد میرا اس سے کبھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید وہ اب بھی بیئر کی بوتل لے کے بیٹھتی ہو تو اس طرح اپنی گمشدہ پاکستانی باپ کو گالیاں دیتی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ نامالود آنکھوں سے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کرتی ہوگی۔ اس طرح بون یونیورسٹی میں پہلے ہی ہفتے میری ملاقات مارٹن سے بھی ہوئی تھی۔ بہت معصوم سا چہرہ تھا اور وہ ہیری پوٹر جیسی گول گول شیشوں والی اینک لگاتا تھا۔ اس کا مجھ سے پہلا تعارف کچھ یوں ہوا تھا کہ میں مارٹن ہوں اور میں انڈین ہوں۔ اس کا والد ایک انڈین تھا جو اس کو اس کی والدہ کو چھوڑ کر دوسری بیوی بھارت سے لایا اور اب انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں 4 سال مارٹن کے ساتھ گزارے۔ یقین کیجیے اس کا یہ دکھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا والد اس سے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کا والد نہ تو اس کو کوئی میسج کا جواب دیتا تو نہ ہی ملنے آتا تھا۔ مارٹن اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ میرا سال میں کبھی کبھار اب بھی مارٹن سے رابطہ ہوتا تھا۔ اس کی اب بھی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ ہندی سیکھے اور اپنے والد کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔
بالکل مارٹن کی کہانی سے ملتی جلتی کہانی ایک پاکستانی انسان لڑکی کی بھی ہے۔ وہ اپنی والدہ کی طرف سے بھی دکھی تھی۔ لڑکی کی والدہ بچپن میں ہی اس کے پاکستانی باپ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے باپ نے دوسری شادی پاکستان میں کی اور نئی بیوی کو بھی جرمنی لے آیا۔ پاکستان سے آنے والی سوتیلی والدہ نے اس لڑکی کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ سوتیلی والدہ کے یہاں اپنی اولاد ہوئی تو یہ تشدد مزید بڑھ گیا۔ ایک دن اس لڑکی نے تمام حالات اپنے ٹیچر کو بتائے۔ 1-2 مہینے تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد لڑکی کو بچوں کی فلاح و بہبود کے محکمے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا۔ وہ دن آج کا دن۔ وہ لڑکی پھر کبھی اپنے والد اور سوتیلی ماں کے پاس ملنے نہیں گئی۔ اپنے والد کو پھر بھی وہ اچھے لفظوں میں یاد کرتی تھی، لیکن اپنی سوتیلی ماں کا نام سنتے ہی کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ ایسی درجنوں کہانیاں جرمنی میں بکھری پڑی ہیں، جن میں پاکستانیوں نے شادیاں تو کر لی لیکن پھر وہ اپنی اولاد کو قبول نہیں کر پائے۔ شروع سے ہی مقصد یہ تھا کہ اصل شادی تو پاکستان میں ہی کرنی، یہ تو بس کاغذات کی ہے شادی۔ میں نے پاکستان میں بھی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہاں شادی کر لو، بعد میں انگریز عورت کو چھوڑ دینا، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یقین جانیے فرق پڑتا ہے۔ اس اولاد کو فرق پڑتا ہے جو ساری عمر اپنے والد کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے۔ ان لڑکے لڑکیوں کو فرق پڑتا ہے جن کی شناخت گم ہو جاتی ہے، جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مذہب کون سا ہے، خاندان کون سا ہے۔ وہ خود کو پاکستان سے جوڑیں جرمنی سے۔ بعض اوقات حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ والد اور بچے مشترکہ خواہش کے باوجود مل ہی نہیں پاتے، ایک ساتھ رہ ہی نہیں پاتے۔ بعض اوقات فرق ان جرمن خواتین کو بھی پڑتا ہے جو سچی محبت پر یقین کر کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ مجھے جرمنی اور ہالینڈ کے درمیان سرحدی علاقے فریسن میں ایک بزرگ خاتون ملی تھی۔ بات چیت کے آغاز میں ہی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آج تک اپنے پاکستانی شہری گجرات سے تعلق رکھنے والے شوہر کو بھول نہیں پائیں۔ میں کوئی 15 منٹ تک ان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ اس بزرگ خاتون نے اپنے پاکستانی شوہر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے، وہ کتنا اچھا تھا۔ پھر خود ہی کہنے لگیں کہ انہیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ انہیں اچانک چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ اچانک ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں بتاؤں کہ اسے مستقل رہائش مل گئی ہے، اسے ویزا مل گیا۔ اس کی محبت آپ سے نہیں، آپ کے پاسپورٹ سے تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ پاسپورٹ کے لیے شادی کرنے والے کے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ چھپی رہتی ہے کہ وہ پاکستان سے کسی باکرا لڑکی کو بیاہ کر لائیں گے جو ان کی دیندار اولاد کو جنم دے گی۔ لیکن میں تب خاموش ہی رہا۔ میں اس بزرگ خاتون کی یادوں میں کوئی تلخی نہیں گھولنا چاہتا تھا۔